الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میری محترم بزرگوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ایک عظیم بابرکت اور فیصلہ کن مہینے میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ مہینہ ہے شعبان المعظم۔ یہ وہ مہینہ ہے جو آسمان پر بھی جانا جاتا ہے اور زمین پر بھی پہچانا جاتا ہے، لیکن افسوس ہم میں سے بہت سے لوگ اس مہینے سے غافل رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے آج میں اور آپ اپنے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، اپنے نفس کو جگانے کے لیے اور رمضان کی تیاری کے لیے شعبان پر بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی جو سیدھی دل میں اترتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں رجب اور رمضان کے درمیان۔ سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے کو غفلت والا مہینہ کہہ دیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، نہ لوگ اس کی تیاری کرتے ہیں، نہ اس کی قدر جانتے ہیں، نہ اس میں عبادت بڑھاتے ہیں۔ ہم رجب میں نعرے لگاتے ہیں، پوسٹرز لگاتے ہیں، رمضان میں مساجد بھر جاتی ہیں، لیکن شعبان نہ مسجدیں بھرتی ہیں نہ دل جاگتے ہیں۔ حالانکہ رمضان کی کامیابی شعبان کی تیاری سے جڑی ہے۔ شعبان کا نام شعبان کیوں رکھا گیا؟ علماء فرماتے ہیں شعبان کا مطلب ہے بکھر جانا، پھیل جانا، یعنی اللہ کی رحمتیں پھیلتی ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ مہینہ دراصل رمضان کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ ہم کیوں غافل ہیں؟ کیونکہ اس میں کوئی بڑی رسم نہیں، کوئی بڑا اجتماع نہیں، کوئی خاص شور نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ مہینہ بہت قیمتی ہے۔ میرے محترم سامعین اکرام، اب ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا شعبان روزے سے گزار دیتے تھے۔ یہ بات معمولی نہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یا اللہ کے رسول، میں آپ کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھتا۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، اعمال پیش ہونے کا تصور تو کیجئے۔ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری نظریں، ہماری باتیں، ہمارا موبائل، ہمارا کاروبار، سب اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اور ہم غفلت میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ کہ رمضان سے پہلے جسم کو تیار کرو، نفس کو روزے کا عادی بناؤ، عبادت کو اچانک مت بدلو۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، شعبان کی ایک رات ایسی ہے جس پر بہت بحث ہوئی اور بہت بدعات بھی ہوئی، لیکن ہم بات کریں گے حدیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کو معاف فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ سوچئے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، لیکن اگر دل میں بغض ہے، حسد ہے، دشمنی ہے تو مغفرت رک جاتی ہے۔ سب سے خطرناک گناہ دل کا گناہ ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، کینہ وہ گناہ ہے جو عبادت کو بھی جلا دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کو صاف رکھا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں۔ میں تلاش میں نکلی تو جنت البقیع میں سجدے میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اے اللہ، میں تیرے عفو کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ہے شب برات، نہ شور، نہ آتش بازی، نہ رسم، صرف آنکھوں سے آنسو، دل سے دعا، ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے۔ میری پیاری عزیز بہنوں، یہ دین صرف باتوں سے نہیں چلا، عمل سے چلا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کا قیام کیا کرتے تھے، خاموشی سے عبادت کیا کرتے تھے، آخرت کی فکر میں جٹ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روزے رکھا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، خوف خدا میں رویا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مسکینوں کی خدمت کیا کرتے تھے، صدقہ بہت زیادہ دیا کرتے تھے، نرم اخلاق والے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاتی تھی، امت کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ اگر ہم کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کا راستہ اپنانا ہوگا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، دل کی صفائی کا مہینہ ہے شعبان، نفس کو توڑنے کا مہینہ ہے شعبان، رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے شعبان۔ شعبان میں ہم کیا کریں؟
نفلی روزے، درود شریف، استغفار، قرآن سے تعلق، دل صاف کر لیں، رشتہ جوڑ لیں جن سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اگر ہم نے شعبان ضائع کر دیا تو رمضان میں بھی صرف رسم بن جائے گا۔ اے اللہ ہمیں شعبان کی قدر کرنے والے بنا، ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا، ہمارے دلوں کو کینہ، حسد اور بغض سے پاک فرما دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ شعبان کی غفلت کے بارے میں حدیث ہے، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں جو رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہری قط الا رمضان وما رأیتہ فی شہری اکثر صیاما منہ فی شعبان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے سوا کبھی پورا مہینہ روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ کان یصوم شعبان کلہ کان یصوم شعبان الا قلیلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان روزہ رکھتے تھے، یعنی چند دنوں کے علاوہ سارا شعبان روزے سے گزارتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شعبان میں اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من الشعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے کے۔ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، سوائے اس شخص کے جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اے اللہ میں تیرے عفو کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں شعبان کی قدر کرنے والا بنا، ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا، ہمارے دلوں کو کینہ، حسد اور بغض سے پاک فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں جنہیں رمضان کا موقع ملنے والا ہے، ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے شعبان کی مہینہ نصیب فرمایا۔ بہت سے ہمارے ساتھی، ہمارے پڑوسی بہت سارے ایسے ہیں جو پچھلی شعبان میں تو ساتھ میں تھے مگر یہ شعبان اسے نصیب نہیں ہوا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان اور رمضان میں بھی داخل فرما۔ شعبان اتنا مبارک مہینہ ہے مگر اس میں کینہ اور حسد رکھنے والوں کی بخشش نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر ان پر نہیں پہنچائے گا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود خوش کیوں نہیں ہوتے؟ ان کے دل میں سکون کیوں نہیں ہوتا؟ ان کی آنکھوں میں چین کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی ایک اہم وجہ ہے دل کا بیمار ہونا، اور دل کی سب سے خطرناک بیماریاں ہیں حسد، کینہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، یہ دو گناہ ایسے ہیں جو عبادت کو بھی جلا دیتے ہیں اور انسان کو جیتے جی جہنم میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہ ہے حسد۔ حسد یہ نہیں کہ آپ کسی کے پاس نعمت دیکھیں، حسد یہ ہے کہ وہ نعمت اسے نہ ملے یا اس سے چھن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ذرا سوچیں، ہم راتوں کو جاگ کر عبادت کریں، صدقہ دیں، نمازیں پڑھیں اور پھر ایک حسد سب کچھ راکھ کر دے۔ حسد والا انسان کبھی خوش نہیں رہتا، دوسروں کی خوشی اسے تکلیف دیتی ہے، خود جلتا ہے، خود کڑکتا ہے، نیند، سکون، چین سب چھن جاتا ہے۔ حسد دراصل دوسروں کو نہیں خود کو سزا دینا ہے۔ حسد کی دنیاوی سزا بھی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ حسد کی سزا صرف آخرت میں نہیں دیتا، دنیا میں بھی دیتا ہے۔ دل میں بے چینی پیدا کرتا ہے، ہر وقت موازنہ رہتا ہے، رشتوں میں نفرت ہوتی ہے، دوست دشمن بن جاتے ہیں، زبان پر طعنے ہوتے ہیں، آنکھوں میں جلن، اور سب سے بڑی سزا اللہ کی تقسیم پر اعتراض۔ کینہ کیا ہے پتہ ہے؟ کینہ وہ زہر ہے جو انسان سالوں دل میں پال لیتا ہے۔ کینہ معاف نہ کرنے کا نام ہے، دل میں نفرت بسانے کا نام ہے، بدلہ لینے کی آگ ہے۔ کینہ رکھنے والا انسان نماز تو پڑھتا ہے لیکن دل سیاہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات اعمال پیش کیے جاتے ہیں سوائے اس شخص کے جس کے دل میں کینہ ہو۔ سوچیں، ہفتوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، سالوں نہیں، جب تک معاف نہ کرے مغفرت رکی رہتی ہے۔ کینہ رشتوں کو کیسے توڑتا ہے؟ کینہ میاں بیوی کو جدا کر دیتا ہے، بہن بھائی کو دشمن بنا دیتا ہے، ماں باپ اور اولاد کے بیچ دیواریں کھڑی کر دیتا ہے، اور انسان کہتا ہے میں تو ٹھیک ہوں، سامنے والا غلط ہے۔
لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کس کا دل صاف ہے اور کس کا دل گندا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں شیطان نے سب سے پہلا گناہ کس وجہ سے کیا؟ حسد کی وجہ سے۔ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، اور یہی جملہ آج انسان کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ دل صاف کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ناظرین کرام، دل صاف کرنے والا انسان ہلکا رہتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، چہرے پر نور ہوتا ہے، نیند سکون والی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کے دل صاف ہوا کرتے تھے، اسی لیے اللہ نے انہیں بلند کیا۔ حسد اور کینہ سے بچنے کی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میرے دل کو حسد، کینہ اور بغض سے پاک فرما۔ یہ دعا روز پڑھیں، دل نرم ہوگا، روح ہلکی ہوگی۔ ناظرین اکرام، قبر میں نہ دولت جائے گی، نہ حسد کام آئے گا، نہ کینہ ساتھ جائے گا تو صاف دل، معاف کرنے والا دل، اللہ پر راضی دل۔ آج فیصلہ کریں، کسی کو معاف کریں، کسی سے حسد چھوڑ دیں۔ صاف دل والا انسان ہی کامیاب ہے۔ اگر یہ باتیں دل کو لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، کسی ایک حسد والے دل تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم دلوں کو زندہ کرتے رہیں۔